یہ جو کہتے ہیں کہ اگر سفر پہ جا رہے ہیں اور آگے سے کالی بلی آ جائے تو رک جائیں، تو اس میں کیا صداقت ہے؟ اس کی اور وجوہات ہیں، یہ بڑا لمبا مضمون ہے۔ اگر آپ ان کو ماننے والے ہیں تو آپ مانتے جائیں، اور اگر ماننے والے نہیں ہیں تو ماننے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ شگون کی دنیا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پیغامات ہیں۔ کالی بلی کا گزر جانا یا پیلی بلی کا گزر جانا جو ہے یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے مفاہیم ہے۔ بلی کے مفاہیم ہے، کتے کا مفہوم ہے، الو کی آواز کا مفہوم ہے، مینڈک کا مفہوم ہے، چکور کے بولنے کا ایک مفہوم ہے کہ یہ بارش کی آمد کی دلیل ہے، تتلی کا اڑنا ایک مفہوم ہے، خیال کے یہ سارے پرزے ہیں اور ان کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا خیال اگر اتنا وسیع ہو اور ان چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنے خیال کے چہرے دیکھو تو پھر یہ بہت اعلیٰ باتیں ہیں، اور اگر صرف شگون نکالنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ کسی چیز کو نہ مانو، ورنہ بلی اطلاع دے سکتی ہے۔ آپ نے زلزلے کا وقت نہیں دیکھا ہوگا، اللہ نہ دکھائے، پر کیسے نہیں، زلزلہ تو آنا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ شام کا وقت ہو، زلزلے کا ٹائم ہو، تو زلزلے سے 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ پہلے گھوڑا بےتاب ہو جائے گا، بھاگے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے جو چیز آ رہی ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ ہونے کو ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں ہوا میں چلنے والے جنات وغیرہ، یہ بلیاں اور جانور بہت ساری تکلیف میں اپنے وجود پر اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو نظر آئے کہ بکری بلا سبب مر گئی ہے تو یہ بلا سبب نہیں، ایسی بہت ساری باتیں خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ بے شک نہ مانیں، لیکن جو مانتے ہیں ان کو برا بھی نہ کہو۔ وہ فال نکالتے رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ان کو فال نکالنے دو۔ وہ سادہ لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں۔ مثلا صبح صبح آنکھ پھڑکنے لگ گئی یا دل دھڑکنے لگ گیا تو دھڑکنے دو، کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی سی رونق لگی ہوئی ہے، لگنے دو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو دیکھ کر اور لوگ یاد آ گئے ہیں تو کہنے دو، اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، تو یہ کہنے دو۔ اللہ حاضر قیاس۔ آنکھ کے پھڑکنے کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر دائیں آنکھ پھڑکے تو اچھی بات ہوتی ہے اور بائیں آنکھ پھڑکے تو بری بات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اب تک ان باتوں کو نہیں مانا تو آئندہ نہ ماننا۔ جو مانتا ہے اس کو ماننے دو، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ انسانی خمیر میں ابتدائی آفرین سے چلا آ رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے چلا آ رہا ہے، آپ کے بچپن سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کو ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کی دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو پھڑکنے دو، دل دھڑکتا ہے تو دھڑکنے دو۔ یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاؤں میں کھجلی ہوگی تو سفر کرے گا، ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو پیسہ آئے گا یا وہ دے گا۔ اس کو جیسے بھی ہو رہا ہے آپ ہونے دو، آپ کو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کا نام لیا کرو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ مسلمانوں کو شرک سے منع کیا گیا ہے۔ کون سی باتیں ہیں جو شرک کے دائرے میں آتی ہیں؟ شرک نمبر 1 یہ ہے کہ عبادت کے عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور شے یا کسی اور ذات کو بجائے عبادت سمجھنا شرک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی عبادت میں معبود کے علاوہ کسی اور شے یا کسی اور ذات کو بجائے عبادت سمجھنا جو ہے یہ شرک ہے۔ سماج کے لیے عابد کہلانا یا عبادت کرنا بھی شرک ہو سکتا ہے۔ نیک مشہور ہونے کے لیے عبادت کرنا شرک ہو سکتا ہے۔ فارمولے کی نماز پڑھنا شرک ہو سکتا ہے۔ کچھ فقیر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت کی نماز پڑھنا بھی شرک ہو سکتا ہے، اس لیے نماز پڑھنی ہے تو خدا کی پڑھ، یہ کہنے والے کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جو ہے یہ شرک نہیں کرے گی کیونکہ یہ بت نہیں بنائے گی۔ آپ کے ہاں بت بنانے کا شعور خدا داد نہیں ہے کہ بت بنا کے اس کی پوجا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شرک سے تم بچ نہیں سکو گے، تمہارے لیے ذرا مشکل ہوگا، تم پیسے کو معبود کی جگہ رکھ بیٹھو گے، اس بات سے بچنا۔ جس زمانے میں کیمل ڈرائیورز کو، ساربانوں کو اسکائی اسکریپرز مل جائیں تو وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں پیسہ لوگوں کی پرستش میں شرک کا امکان پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کیسے کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ پیسہ رکھ کے اس کی ورشپ کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ پیسے کی زیادتی کو آپ اللہ کا فضل سمجھیں گے اور پیسے کی کمی کو آپ اللہ کی ناراضگی سمجھیں گے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بات میں ماننا یا نہ ماننا شرک ہو سکتا ہے۔ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک نہ کر، تو ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جیسا اگر کوئی ہو تو شرک ہو، جب تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ہے ساری تیری مخلوق ہے، تو خالق ہے، کوئی تیرے جیسا ہو تو شرک ہو، تیرے جیسا کیسا ہو؟
جو نظر نہ آئے، جو سامنے بھی نہ آئے، جو صرف میرے خیال تک تعلق رکھتا ہو، حسن خیال کا نام ہو۔ اور یہ دو نہیں ہو سکتے، دو حسن خیال نہیں ہو سکتے، حسن خیال ایک ہوتا ہے، خیال کے جلوے دو نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جس مقام پہ ہے اس مقام پر شرک کا امکان ہی نہیں۔ جب بھی کوئی معبود بنائے گا، نقلی بت بنائے گا، تو وہ تو نظر آنے والا ہوگا، اور اصلی اللہ نظر نہ آنے والا ہے۔ وہ چیزیں جو نظر آنے والی ہوں ان کی تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، لہذا شرک جو ہے یہ ناممکن ہے۔ لیکن اللہ بار بار کہتا ہے کہ شرک نہ کرنا، تو پھر راز کیا ہوا؟ شرک کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہو، اس بات کے مقابلے میں دنیا کے کسی اور فارمولے کو بہتر ماننے کی تیاری ہی شرک ہے۔ شرک اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں ہے، کیونکہ معبود تم بنا نہیں سکتے جو ایسا ہو جیسا اللہ ہے۔ جو کچھ اس ذات نے فرمایا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرمایا، اس علم کے برابر یا فوقیت میں کسی علم کے امکان کا ہونا ہی شرک ہے، اور اس شرک سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین کا شرک ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کیا بتایا، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، اور آپ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ بھی زندگی کا فارمولہ ہے، تو یہ شرک ہے۔ کوئی اور نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر جج کرنے کی تمنا شرک ہے۔ بس آپ وہاں پر اپنی دانائیت سسپینڈ کر دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ گیا، پتہ چل گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ شرک ہے، تو یہ مسلمانوں کا شرک ہے۔ ورنہ تو آپ وہ شرک کر نہیں سکتے کہ بت بنائیں اور اس کا سجدہ کریں، وہ آپ کر نہیں سکتے۔ محمود غزنوی بڑا بت شکن بادشاہ تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تو نے بت کیوں توڑ دیے؟ اس نے کہا کہ بت کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ جو ایاز ہے تیرے دل کا بت، کہتا ہے وہ تو اپنی جان ہے۔ اگر من میں کوئی انسان بس جائے تو وہ بت شرک نہیں ہوتا، اگر من سے باہر رہے تو شرک ہے۔ اس لیے اگر بتاؤ گے تو شرک ہے، اور کرو گے تو ایمان ہے۔ یہ ایک راز ہے۔ پھر فائدہ ہی کیا اگر بتایا نہ؟ تو بتانا منع ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں، یہ بتانا شرک ہے۔ اگر نہ بتاتا تو یہی ایمان کی انتہا ہے۔ نقش پا ہی تو انتہا ہے۔ اگر نماز میں ان کا خیال آ گیا، اللہ کے علاوہ خیال آ گیا، تو کہتے ہیں کہ نماز میں شرک آ گیا۔ اور نماز میں اللہ کے علاوہ کتنی ہی چیزیں ہیں، اس میں ماں باپ کا ذکر ہے، رحمت کا ذکر ہے، آل ابراہیم کا ذکر ہے، دوسروں کا ذکر ہے۔ اگر ان کا خیال آ گیا تو شرک کیسے؟ جب بتاؤ گے تو شرک ہے، اور سمجھو گے تو شرک نہیں ہے۔ جس طرح ناپاکی کا اظہار ناپاکی ہے، اور اگر ناپاکی مخفی ہے تو یہ ناپاکی نہیں ہے۔ ہر وجود ناپاک ہے، اگر ناپاکی کا اظہار ہو جائے اور اگر مخفی رہے تو سارے ہی پاک ہے۔ مخفی جو ہے وہ پاکیزہ ہے، اور اگر مخفی نہ رہے تو یہ ناپاکی ہے۔ اس لیے شرک جو ہے یہ اظہار کا نام ہے، ورنہ شرک کوئی نہیں ہے۔ شرک کوئی نہیں ہوتا۔ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تب ہو سکتا ہے اگر کوئی اس کے برابر کا ہو۔ تو ڈھونڈ کے دیکھ لو کہ ایسا بندہ یا ایسی ذات مل جائے جو شرک کے قابل ہو، مگر کیسے مل سکتا ہے؟ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ تیرے برابر کا کوئی تھا ہی نہیں کہ ہم شرک کرتے، یہی ایمان ہے۔